अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। सैलाब की आफत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान हो, जुनूबी पंजाब हो, सिंध के मुख्तलिफ अजला हों और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर मालाकंड डिवीज़न और स्वात का जो इलाका है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है मुख्तलिफ फुटेजेस, तस्वीर और वीडियोज़ के साथ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर तबाही मची हुई है सैलाब की वजह से और लोग किस कदर मुतासिर हैं, कितने परेशान हैं, बेहाल हैं और इस वक्त इमदाद की मुंतज़िर भी हैं। मुझे 1% नहीं 100% इस बात का यकीन है कि इस दफ़ा भी अगर कोई सब चीज़ों में हमें नज़र आएगा तो कौम ही निकालेगी अपने बहन भाइयों को इस मुश्किल से, एक कौम होकर। जैसे हमेशा हम हर तबाही या कुदरती आफत के मौके पर देखते हैं कि भले खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ला आ ले या फिर कोई सैलाब आ जाए, कोई भी आफत टूट पड़े तो कौम ही अपने बहन भाइयों की मदद करती हुई नज़र आती है। और हमेशा जिस तबके ने हमें मायूस किया है वो हमेशा की तरह हुक्मरान तबका ही होता है, वो अशराफिया ही होती है कि जो हमेशा हमें मायूस भी करती है, कभी आवाम की दादरसी के लिए नहीं पहुंचती बर वक्त, और अगर पहुंचे भी तो उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो सेशन ही होता है, सिर्फ मुंह बंद करना कि जी बड़ी तनकीद हो रही है कि जी आपने आके हाल नहीं पूछा, तो वो बस बूट शूट पहन के कोई हमें पानी में उतरे हुए 2-4 तस्वीरें ऐसी नज़र आ जाती हैं या कोई फ़ज़ाई दौरे नज़र आ जाते हैं हमारे मुंह बंद करने के लिए कि लें जी हम आए हुए हैं। लेकिन ये हल नहीं है, ना ही आपके जाने से कोई बहुत जल्दी सबको एकदम रिलीफ मिल जाता है। हल यही है कि जब आप लोगों को हुकूमत में लाया जाता है तो उसके बाद आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई तबाही आ जाएगी, किसी किस्म का कोई आफत में मुल्क आ जाएगा तो फिर उससे निमटना कैसे है, कैसे डैम्स बनाने हैं, बारिशों की ज़्यादा पानी, ग्लेशियर्स के ज़्यादा पिघलने से या फिर नदी नालों में अगर तुग़यानी आ जाए तो उस सूरत में कैसे निमटना है, कौन सी आबादियों को महफूज करना है, कैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, ये सब काम हुकूमत के करने के होते हैं। ना कि ये कि आप सिर्फ उस वक्त जाकर वहाँ पर लोगों में एक एक थैला बांट दें, एक एक टेंट दे दें या फिर उनके हाथ कंधे पे रखकर जो है वो फ़ोटो शूट करवा लें और बताएं कि आप कितने महान हैं और आपको आवाम का कितना दर्द है। हमेशा एक बेहिसी नज़र आती है अशराफिया में। और ऐसी ही एक तस्वीर हम सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी जिससे मुझे एक बात याद आ गई। सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि जनाब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ, वो कनाडा के नायग्रा फॉल में बड़ा लुत्फ़अंदोज़ मनाजिर के साथ अपनी ज़िंदगी का मज़ा उठा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त वो सीनरी, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र, हर कोई वहाँ जाने की तमन्ना करे। लेकिन एक ऐसे वक्त में मतलब आप ठीक है, अगर आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, आप साहिब सरवत भी हैं, आपको हक़ है कि आप दुनिया की जो खूबसूरतियाँ हैं उनको जाके समेटें, देखें। लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब आप हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और जब आपके मुल्क में ये सूरत हाल है कि आपका आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त पानी में डूबा पड़ा है और लोग इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं, मर रहे हैं, बह रहे हैं, लोगों की अमलाक पानी में बह चुकी हैं और उनके जो मवेशी हैं, माल मवेशी हैं, वो बह चुके हैं, मर चुके हैं, फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, जो फसलों की ज़मीन है, काबिल काश्त ज़मीन है, वो नाकाबिल काश्त हो रही है। और वहाँ पर ऐसी सूरत हाल में जब जानी और माली नुकसान इंतहा को है, वहाँ पर आप जाकर जब ये इस किस्म की अय्याशियाँ करते हैं या इस किस्म के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो उसका अपनी जगह, इंसानियत की जिस तरह से उससे एक बेहिसी महसूस होती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये मंज़र देख के मुझे सितंबर 2010 की सैलाब का जो मामला है वो याद आ गया। एंजेलिना जोली, आपको याद है कि उस वक्त पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। एंजेलिना जोली आप सब जानते हैं, मशहूर अदाकारा हैं और उस वक्त वो अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर भी थी और वो ख़ास मिशन में यहाँ पाकिस्तान में आई सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के लिए। बड़ा उस वक्त भी ज़बरदस्त सैलाब आया था 2010 में, याद होगा आपको, और बहुत ज़्यादा उस वक्त भी तबाही मची थी। तो एंजेलिना जोली जब यहाँ पर आई तो उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में विज़िट किया, लोगों की दादरसी की, उनकी जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प थी वो भी की, जाके सारा जायज़ा भी लिया। और इस सारे दौरे के दौरान उसके बाद जो उन्होंने जाके एक रिपोर्ट मुरतब की, वो इतनी, मुझे तो उसको पढ़ के शर्म आ रही थी और वो आज भी इतनी रेलेवेंट लग रही है कि मैं हैरान हूँ कि हमारे यहाँ 12 साल के बाद भी कुछ नहीं बदला और हम तारीख़ से कभी सबक हासिल नहीं करते। आपको मालूम है कि उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था?
انہوں نے اس رپورٹ میں جہاں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا تھا، وہیں پر حکمران طبقے اور اشرافیہ کا جو شاہانہ انداز انہوں نے دیکھے، وہ تو دم بخود رہ گئیں کہ یہ ایک ایسے ملک کے لوگ ہیں کہ جہاں پر لوگ مر رہے تھے سیلاب سے، پانی سے، اور ان کے مال مویشی تباہ ہو گئے تھے، وہاں پر یہ صورتحال تھی۔ اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اور انجلینا جولی لکھتی ہیں کہ جناب میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ ان کی توجہ بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کی طرف ہوتی، کہ وہ تھک نہ رہے ہوتے ان کی مدد کر کر کے، ایسے میں ان کی ساری توجہ بس اس بات پر تھی کہ وہ میرے ساتھ فوٹو شوٹ کروا لیں، ان کی فیملی میرے ساتھ مل لے۔ اور سابق وزیر اعظم کی جو فیملی تھی وہ ملتان سے خصوصی طیارے کے ذریعے محض اس اداکارہ سے ملنے کے لیے وہ پاگل ہو رہی تھی، اور وہ وہاں پر پہنچے اور اس اداکارہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ شاہانہ قسم کا وہاں پر انہوں نے انداز دیکھا، جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر انہوں نے لیوش قسم کا پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں سے بلانگ نہیں کرتی خاتون، اور نہ یہ سب اس کے لوگ تھے، لیکن انسانیت ہے ان لوگوں میں۔ مطلب وہ کہتی جب میں نے بھرا ہوا ٹیبل دیکھا مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے، تو میرے ذہن میں وہ تصویر چل رہی تھی جو میں اس سے پہلے مل کے آئی تھی لوگوں سے، کہ وہاں پہ لوگ کیسے بھوک میں بیٹھے تھے، بھوک کے ننگے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں اسی ملک کا جو وزیر اعظم تھا، حکمران تھا، اس کے سامنے دنیا بھر کے کھانے جو ہیں وہ میز کے اوپر سجے ہوئے تھے۔ تو مجھے شرم آ رہی تھی وہ کھانا دیکھ کر، وہ کھانا کھاتے ہوئے، کہ یار اسی ملک کے ادھر پاس ہی ایک حصے پہ لوگ کیسے ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہاں ہم نے ایسی لٹ مچائی ہوئی ہے۔ مطلب وہ اس کو شرم آ گئی، ہمارے حکمرانوں کو شرم نہیں آئی۔ پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، قیمتی تحائف بھی لائے گئے اس خاتون کے لیے۔ ان کی جو وزیر اعظم صاحبہ کی فیملی تھی وہ انجلینا جولی کے لیے تحائف لے کے آئی ہیں، بڑے قیمتی قسم کے، ان سے مل رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پورا ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کہتی میں وہ تزئین و آرائش، ان کے ٹھاٹھ باٹھ، ان کی شان و شوکت دیکھ کے میں تو حیران اور پریشان رہ گئی کہ یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے کیا؟ یہ ایک ایسا ملک ہے جو غریب ملک ہے، ادر دین بھی، مطلب سیلاب تو چلو سیلاب رہا، اس کے علاوہ بھی کیا بڑا کوئی خوشحال ملک ہے پاکستان؟ ہر وقت تو آپ کشکول لے کے لوگوں کے در کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کے انداز یہ ہیں۔ اور اس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ جہاں پاکستان دوسرے جو عالمی ادارے ہیں ان سے مدد کی اپیل کر رہا ہے، جہاں پاکستان جو دوسرے دوست ممالک ہیں ان سے مدد کی اپیل کر رہا ہے، وہاں تھوڑا خود بھی شرم کرے اور اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ خود ان کے جو حکمران ہیں وہ اپنی 1 روپے کی جو عیاشی ہے وہ ختم کرنے کے لیے یا اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسروں کے پاس آپ چلے جاتے ہیں کشکول اٹھا کے، جی لائیں جی ہمیں پیسے دیں، ہمارے ملک میں سیلاب آ گیا ہے۔ اور بلکہ میں آپ کو اگر سچ کہوں تو مجھے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے نا تو ان حکومت والوں کی تو لاٹری نکل آتی ہے، یعنی ان کو تو پتہ یہ لگ جاتا ہے کہ چلو جی اب سیلاب کے بہانے، زلزلے کے بہانے ہمیں جناب دوسرے ممالک سے امداد مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، ہمیں کچھ اس میں بٹورنے کا سامان مل جائے گا۔ اس طرح کی بے حسی مجھے تو محسوس ہوتی ہے کہ نہ وہ پیسے کبھی ریلیف کے کاموں پر اس طرح سے دکھے ہیں، ہمیں نظر آئے ہیں، نہ ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی عیاشیوں میں، اپنی کسی قسم کی پرتعیش زندگی میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کیا ہو۔ یہ اسی طرح اپنے چل چلاؤ پورے رکھتے ہیں، ٹھاٹ بھاٹ، کوئی ان کے پروٹوکولز میں، کوئی ان کی طرز زندگی میں فرق نہیں آتا۔ فرق آتا ہے، رل جاتا ہے بیچارہ تو وہ غریب انسان جس کو یہ صرف ایک کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، جن کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اور یہ جو اب دورے کر رہے ہیں اس میں بھی یہی بات پنہا ہے بیسیکلی۔ اب بہت سارے جو اس میں کسی کو بھی سنگل آؤٹ نہیں کروں گی۔ اب عمران خان صاحب پہ بھی بہت تنقید ہو رہی تھی پچھلے دنوں، آج انہوں نے بھی دورہ کر لیا ہے، اور باقی جو آج ہم دیکھ رہے تھے شہباز شریف صاحب بھی سکھر وکھر پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہلے بھی کچھ دنوں پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں بلوچستان میں، اور ویسے بھی کچھ کام ان کے پاس کوئی خاص ہے نہیں کرنے کے لیے، تو تھوڑا یہ کہ وہ مختلف علاقوں میں جا جو کے انہوں نے بنوا لی تصویریں وغیرہ، کچھ اناؤنسمنٹس بھی کر دیں۔ لیکن بات یہ کہ آپ لوگ پہلی دفعہ تو حکمران نہیں بنے، صدیوں سے آپ لوگ، کتنے سالوں سے آپ لوگ یہاں پہ حکومتیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو سسٹم ہے وہ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ اس طرح کی، ٹھیک ہے قدرتی آفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس سے کیسے نمٹنا ہے، اس کا نقصان کیسے کم سے کم کرنا ہے، یہ تو انسان کے اختیار میں ہے نا۔ کیا باہر کے ملکوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی؟ آتی ہیں، بہت قدرتی آفتیں آتی ہیں، جاپان میں، امریکہ میں،
ہمارے سے زیادہ شدید تر موسم ہے وہاں, برفانی طوفان آتے ہیں, کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی سسٹم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نقصان کم سے کم ہو, عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچے. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بس ان کو ریلیف مل جائے, عوام مر جائیں. عوام تو صرف ان کی, وہ کہتے ہیں نا, ان کی عیاشی پوری کرنے کے لیے, بس ٹیکس بھرنے کے لیے. عوام سے ان کا کیا لینا دینا, یہاں جا کے کسی وقت جب ووٹ لینا ہوتا ہے تب تھوڑی بہت یاد آ جاتی ہے عوام کی. تو یہ صورتحال ہے, افسوسناک ہے, لیکن بہرحال ہے. اور پتہ نہیں اللہ جانے کہ ان حکمرانوں سے ہماری کب جان چھوٹے گی اور کب ہمیں کوئی ایسا سچا کھرا بندہ نصیب ہو جو کہ واقعی عوام کے لیے سوچے اور لانگ پلاننگ کرے اس پاکستان کے لیے. ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ڈرامے بازیاں اور ہوس اقتدار ہی ختم نہیں ہو رہا. 30 سال حکومتیں کر لی ہیں اور ابھی بھی جائز ناجائز سب ایک طرف رکھ کے ابھی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے, ان کے حوالے سے خبر چل رہی تھی. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا جب مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا تھا کہ جب پیٹرول پرائس بڑھے کہ جی میں نہیں تائید کر سکتی, میں تو عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. اور میاں صاحب بھی جناب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اتنی انہیں تکلیف تھی کہ عوام کو نا کسی مجبوری میں ڈالا جائے, کوئی دلدل میں نہ پھینکا جائے. تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ یہ ساری ڈرامے بازی ہے. پی ایم ایل این کی سیاست شروع سے ہی گڈ کاپ بیڈ کاپ کی سیاست رہی ہے, اور ابھی بھی انہوں نے یہی طرز عمل اختیار کیا ہے کہ شہباز شریف کے اوپر بوجھ ڈالو اور خود جو ہے عوام کے بڑے بن جاؤ جناب ہمدرد, اور عوام کو یہ شو کرو کہ جی میاں صاحب اور جو مریم بی بی ہیں وہ بڑی آپ کی مسیحا ہیں, انہیں تو بس آپ کا خیال ہے. ہاں شہباز شریف صاحب کچھ پریکٹیکل چیزوں میں یہ وہ الجھ جائیں تو بھلے الجھ جائیں, اور یہ جو مفتہ ہے نا یہ نہیں بندہ ٹھیک, اس سے نہیں مسئلہ حل ہو رہا. جو اسحاق ڈار ہے نا وہ کوئی بڑا جینیس ہے اقتصادیات کا, اور وہ تو لا کے ایک دم آپ دیکھیے گا درخت آپ بیج بوئیں گے تو نوٹ اگنا شروع ہو جائیں گے درخت سے. تو وہ مطلب یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ دو لوگ جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈال کے ان کو ایک طرف کر دو, اور باقی جو ٹیم ہے اس کو جو ہے وہ بڑا مسیحا عوام کا بنا کے دکھا دو. اور یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. میاں صاحب نے سینئر صحافی سہیل بڑائی صاحب سے ملاقات کی. سہیل بڑائی صاحب نے بتایا ٹی وی پر آ کر, اور وہ بڑے کریڈیبل صحافی بھی ہیں, انہوں نے آ کے بتایا کہ جی وہ خفا ہو رہے تھے شہباز شریف صاحب کے اوپر کہ جی وہ عوام کو اس طرح سے ریلیف پہنچانے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں, اس کا رزلٹ ہمیں اچھا نہیں ملے گا, حلقوں میں جانا مشکل ہو جائے گا, سیاست ہماری کہاں جائے گی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا عابد شیر علی صاحب نے طلال چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں محتاط انداز میں اچھی خاصی شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل پر تنقید کر دی کہ جی ہمارا تو حلقوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو یہ بیسکلی وہ ساری پری پلاننگ ہے, یہ سارا ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ جناب میاں صاحب مریم بی بی یہ تو بڑی ہمدرد ہیں آپ کی, اور جو شہباز شریف صاحب مفتاح اسماعیل ہیں ان سے جو ہے معاملات اس طرح سے سیٹل نہیں ہو رہے, اور اس کے لیے بھی بعد میں وہ جواز تلاش کر لیں گے کہ جی اتحادی حکومت تھی, ہم فیصلے نہیں کر سکتے تھے, اور ہم ویسے ہی اقتدار نہیں لینا چاہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے تو ہمیں زبردستی کرسی پہ بٹھا دیا تھا, گن پوائنٹ پہ ہم سے حکومت کروائی جا رہی تھی, یہ انہوں نے سٹوری بعد میں بنانی ہے. اور اب میاں صاحب کو تو بہرحال پھر بھی ہر حال میں عوام کا ہی درد تھا. لیکن بنیادی طور پر یہ سارا گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہے, ساری ڈرامے بازی ہے, ہر چیز میں, ہر فیصلے میں, ہر بات میں میاں صاحب اور مریم بی بی شامل ہیں. ان کی مشاورت سے اور ان کی اجازت سے اور ان کی ہی دانش مندی سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی شہباز شریف صاحب اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل مضحکہ خیز بات ہے. اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک بھی میاں نواز شریف صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ بھلے جتنا مرضی جمہوریت کا نقصان ہو جائے, بھلے جتنا مرضی معیشت کا نقصان ہو جائے, ساری چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی, پہلے عمران خان کا جو بندوبست ہے نا وہ لازمی کرنا ہے. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اور ہوا ملے, چاہے اس کی نتیجے میں جتنے مرضی ملک کا نقصان ہو. لیکن ابھی بھی یہی وہ سارے سیاستدان جو ہمیشہ یہ روتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتی, جب خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپنے مخالف کو بالکل دیوار سے لگانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں خود بھی جاتے ہیں اور اس کو بھی اس سے پٹتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ چلے جی آپ بھائی میاں صاحب کا تو یہ تھا نا بڑا نظریہ, ووٹ کو عزت دو, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت نہ کرے, تو پھر آپ ابھی بھی اس پہ قائم رہیں. پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی آپ کے پاکستان تحریک انصاف ہو, کوئی بھی اور مخالف ہو, آپ پھر یہ بات کریں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ایک طرف رہے, ہم آپس میں طے کرتے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے. لیکن اب بیسکلی ان کی گیم یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو
अच्छा है कि इनकी लड़ाई हुई है खान से, इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू किसी भी तरह इमरान खान साहब को खुड्डे लाइन लगाया जाए, इनका बंदोबस्त कराया जाए, ना अहल करें, मरवा दें, सजा दिलवाएं, जो मर्जी करें, इनको किसी तरह पासे करें और उसके बाद जो हमारे लिए फील्ड है वो ओपन हो जाए। और उसके लिए वो चाहे अपने उसूलों पे समझौता करना पड़े, चाहे पाकिस्तानी अवाम को दलदल में धकेलना पड़े, चाहे इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद ताकतवर करना पड़े, चाहे इनको अपनी किसी भी किस्म का नुकसान, हत्ता कि जमहूरियत की बिसात भी लपेटी जाए, लेकिन वो इमरान खान को बर्दाश्त करने या उनको मैदान में रखने के लिए किसी तौर राज़ी नहीं है। ये सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि वो मुस्तर हैं कि उन्हें किसी ना किसी केस में जो है वो सज़ा दी जाए। तो बहरहाल जनाब ये सारी सूरत हाल है। पहले सारा कुछ खुद उनके सामने कहा गया है और जब उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है तो बाद में फटाफट उनकी ट्वीट आ गई है मियाँ साहब की कि नहीं जी ये तो सियाको सबाक से हटकर बात की जा रही है, ऐसे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं वो नहीं। तो वो बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन करने की कोशिश, लेकिन ये सारा कुछ एक प्री प्लान एजेंडे के तहत हो रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नेचुरली जी मियाँ साहब को कोई बड़ा आवाम का दर्द जागा था या कुछ भी। लेकिन ये सब अफसोस उस मौके पर हो रहा है कि जब मुल्क जो है वो इंतहाई परेशान सूरत हाल में और सैलाब ज़दगान जो हैं वो कौम की तरफ देख रहे हैं। मैं अशराफिया की तरफ नहीं कहूँगी, लेकिन अफवाज पाकिस्तान हों, सिर्फ वो आवाम तक पहुँचे हैं इस मुश्किल घड़ी में, और या दूसरे नंबर पर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं और ख़ुद लोग हैं अपनी मदद आपके से, वो सब काम कर रहे हैं। हमें हुकूमती मशीनरी उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही। आज के व्लॉग से इतना ही, फिर आपको